أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر. نحمده على عظيم إحسانه والنير برهانه ونوام فضله وامتنانه، حمدا يكون لحقه قضاء ولشكره أداء، وإلى ثوابه مقربا ولحسن مزيده موجبا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أمينه وحبيبه وخيرته من خلقه وحافظ سره ومبلغ رسالاته، العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى أبي القاسم محمد وآله الأطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما ابن الزهراء بقية الله وآيته الكبرى، واللعنة الأبدية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الكريم في الذكر الحكيم: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، سورہ مبارکہ انبیاء کی اس آیہ کریمہ کے ذیل میں گفتگو ہو رہی ہے، جس میں جناب خالق کائنات کا یہ ارشاد ہے کہ ہم نے انہیں امام بنایا جو ہمارے امر سے ہدایت کرتے تھے، اور ہم نے ان کی طرف کار خیر کرنے، نمازوں کو قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کی وحی کی، اور یہ سب ہماری عبادت کرنے والے تھے۔ اس سلسلے میں جو موضوع زیر بحث ہے وہ معرفت امام ہے۔
اس سے پہلے کہ ہم آج کی اس گفتگو کا آغاز کریں، کئی لوگ ہیں جنہوں نے التماس دعا کہا ہے۔ مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، بے روزگاری ہے، بے اولادی ہے، قرض ہے، دوسری چیزیں ہیں۔ لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے اور میں مجلس کے بعد اس قابل نہیں رہ جاتا کہ دعا کروں، لہذا وہ تمام حضرات جو حاجتیں لے کر کے اس فرش عزا پر آئے ہیں اور جہاں جہاں بھی فرش عزائے حسینی کا قیام ہے، ہر جگہ جو لوگ اپنی اپنی حاجتوں کو پروردگار کی بارگاہ میں بحق سید الشہداء لے کر کے آئے ہیں، ان سب کی حاجتوں کی برابری کے لیے تمام عزاداران حسین کی سلامتی اور حفاظت کے لیے اور اپنے آپ کو حقیقی معنی میں حسینی بنانے کے لیے ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ ہماری گفتگو معرفت امام کی ضرورت کے سلسلے میں ہو رہی ہے، اور اس مقدمتاً یہ گفتگو تھی اور تقریباً اپنے آخری مرحلے پر ہے کہ معرفت امام کیوں ضروری ہے۔ اس لیے کہ ہماری زندگی کا مقصد اپنے پروردگار کو پہچاننا ہے کہ جو قرآن مجید اور احادیث معصومین سے ثابت ہے۔ پروردگار عالم کو پہچاننا اور اس خدا کی معرفت حاصل کرنا، اس کے دو مرحلے ہیں۔ پہلا مرحلہ ذات پروردگار کہ جو ہمارے بس کی بات نہیں ہے، بلکہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے، اور اس کے بعد جو مرحلے آتے ہیں معرفت کے، اس میں دو مرحلے ہیں، ایک صفات پروردگار اور دوسرے اسماء پروردگار، کہ پروردگار کے صفات کی معرفت حاصل ہو اور پروردگار کے اسماء یعنی اس کے نام کی معرفت حاصل ہو۔ اور چونکہ یہ میرا موضوع معرفت امام ہے، لہٰذا میں اس پر زیادہ گفتگو نہیں کر سکتا۔ آپ سے 3-4 سال پہلے گفتگو اس پر تفصیل سے ہوئی تھی، صرف اشارتاً بات کو آگے بڑھا رہا ہوں کہ افعال صفات کی معرفت پروردگار عالم کی اور اسماء کی معرفت۔ سب سے پہلے پروردگار عالم کے افعال ہیں، اس کے کام ہیں، اس کے صفات ہیں کہ وہ خالق ہے یعنی کیا مطلب، وہ رازق ہے یعنی کیا مطلب، اس طریقے سے وہ عالم ہے یعنی کیا، صفات کی معرفت۔ پروردگار کے اسماء ہیں، اس کی معرفت، چونکہ اس پر توجہ کیجئے گا، مالک کے اسماء اور اس نے اپنے اسماء سے، اپنے ناموں سے اشتقاق کر کے جو اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے نام رکھے ہیں، یہ نام اس طریقے سے نہیں ہے کہ جیسے ہمارے یہاں نام رکھے جاتے ہیں۔ میں ذرا سی توجہ چاہتا ہوں اس مقدمتی گفتگو پر کہ یہ ایسے نہیں ہے جس طریقے سے ہم اور آپ نام رکھتے ہیں۔ یعنی کیا مطلب کہ ایسے نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہمارے یہاں اسم کا مسمى سے مطابقت کرنا ضروری نہیں ہے۔ لفظ ذرا سا سخت ہے لیکن میں اس کو واضح کروں اپنے کمسن بھائیوں کے لیے۔ اسم یعنی وہی نام، مسمى یعنی جس کا نام رکھا گیا ہو۔ زیغم الرضوی اسم ہے، مسمى میں خود ہوں اس کا، اسی طریقے سے ہر ایک کے لیے لازم نہیں ہے کہ اسم کا مسمى سے مطابقت کرنا ہو اس میں، نہیں۔ اس لیے کہ جب نام رکھا جاتا ہے تب مسمى کے بارے میں خبر ہی نہیں ہوتی کہ یہ کیا ہوگا۔ جب ہم نام رکھتے ہیں اس وقت ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ مسمى کل آگے بڑھ کر کے کیا ہوگا۔ دعا تو کرتے ہیں کہ مناسب ہو،
اور اسی جگہ پر میں اس چیز کو آپ کے سامنے عرض کروں کہ حدیث ہے سرور کائنات علیہ وعلی آلہ اعلیٰ التحیۃ والکرم کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے بچے کے اندر ہماری صفتیں پیدا ہوں اور بچہ ہم سے قریب ہو تو اس کا نام ہمارے نام پر رکھو. دیکھ رہے ہیں آپ, اس کا نام ہمارے نام پر رکھو, شروع کرو ہمارے ہی نام سے, اگر نہیں ہے تو چاہے بعد میں بدل بھی دو, لیکن پہلا نام اس کا ہمارا رکھو. یعنی میم ہے, میم دال, اپنے بچے کا نام محمد رکھو. اب اس پر ہم کتنا عمل پیرا ہیں یہ تو ہم خود جانتے ہیں, لیکن بہرحال تو ہمارے یہاں اسم کا مسمى سے مطابقت کرنا ضروری نہیں ہے. ہم نے اپنے بچے کا نام رکھا عالم, اور علم کے نام پر کچھ نہیں جانتا. بعض عالم, لیکن اسے پتہ ہی نہیں علم کسے کہتے ہیں. نام تو عالم ہے لیکن مسمى عالم نہیں ہے, جاہل ہے. یعنی مسمى جاہل, نام عالم. اپنے بچے کا نام رکھا ہے ہم نے کریم, جواد, لیکن ہے بخیل. یعنی اسم ہے جواد سخی اور مسمى ہے بخیل کنجوس. اس طرح سے بہت سے نام ہیں, آپ دیکھ لیجئے اپنے یہاں نام کیسے کیسے رکھے, مسمى کیسا ہوتا ہے. تو ہمارے یہاں غرض میں عرض کر رہا ہوں, کرٹیسائز نہیں کر رہا, ہمارے یہاں اسم کا مسمى سے مطابقت کرنا لازم نہیں ہے, چونکہ ہم کو پتہ ہی نہیں ہے مسمى کے بارے میں. پہلے نام رکھتے, مسمى بعد میں آتا ہے. لیکن پروردگار کے نام اور مسمى میں فرق نہیں ہے. یعنی اگر ہم نے اسے کہا ہے رحیم یعنی رحیم, ہمارے طریقے سے نہیں ہے کہ اسم اور مسمى میں فرق ہو, ایسا نہیں. وہاں کوئی فرق نہیں ہے اسم اور مسمى میں, جیسا نام ہے ویسی ہی ذات مبارک ہے. تو اب یعنی لفظ رحیم کی معرفت ہو, یعنی تمام رحم الہی انسان کے سمجھ میں آئے. اور یہ صفات, یہ جو نام ہے اس کے پروردگار عالم کی ذات کا نام, اس کے صفات کے اسماء ہیں. ایک لفظ اللہ جو اس میں ذات پروردگار ہے, یا بعض جگہ پر قرآن مجید میں رحمان کو بھی لوگوں نے اس میں ذات سمجھا ہے کہ بس یا رحمان اور اللہ. اب اگر کوئی لفظ اللہ کی معرفت کے لیے بیٹھے تو تمام ذات پروردگار اور صفات پروردگار اس کے سامنے ہو. اور ذات پروردگار لامحدود ہے, بیان کر ہی نہیں سکتا, سمجھ ہی نہیں سکتا, معرفت اس کی حاصل ہو ہی نہیں سکتی, لامحدود ذات ہے. اسی طریقے سے اس کے صفات بھی لامحدود ہیں. توجہ کیجیے گا, میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں, اس کے صفات بھی لامحدود ہیں. رحمان ایک لامحدود رحم کا نام ہے, ایک رحمانیت عمومی اور خصوصی پروردگار کی جو رحمان اور رحیم کے اندر پوشیدہ ہے. اب اس کو اگر کوئی بیان کرنے پر آ جائے اور اہل ہو تو کتنی دیر میں بیان کرے گا, کہ دیر کا سوال ہی نہیں, تو لامحدود ہے. آپ کا علم اگر محدود ہوگا تو بیان نہیں کر سکیں گے. بھی آپ مجھ سے کہیے کہ اس مائک کے بارے میں بیان کرو, میں کیا بیان کروں گا اس کے بارے میں؟ کچھ یہ ظاہر ہمیں دکھائی دے رہا ہے یہاں سے وہاں تک, یہ کہہ دوں گا ایسا ہے ویسا ہے. لیکن وہ انسان جو اس کا انجینئر ہو, جو اس کے تمام پارٹس کو جانتا ہو, جسے پوری الیکٹرسٹی کا علم ہے, اس سے کہیے اس کے بارے میں بیان کرو. اور اب جو بیان کرنا شروع کرے گا تو وہ باتیں کہے گا جو ہم نے کبھی سنی بھی نہیں ہے, ہمارے ذہن سے گزری بھی نہیں ہے, کہ اس میں کتنی ٹیکنالوجی اس کے اندر استعمال ہو رہی ہے, اور کون کون سے علوم کے شعبے ہیں کہ جن کو ملایا گیا ہے تو یہ اس قابل بنا ہے کہ آواز کو لاؤڈ کر کے پہنچا رہا ہو. وہ ایسے کیوں بیان کر رہا ہے اتنا؟ اس لیے کہ اسے پتا ہے اس کے بارے میں, ہمیں معلوم نہیں ہے. ہم خالی ظاہر بیان کریں گے, اس سے زیادہ نہیں بیان کر سکتے. لیکن جو جاننے والا ہے, جس کو علم ہے, جسے پتا ہے, جسے خبر ہے, جب وہ بیان کرنے پر آئے گا تو اپنے علم کے اعتبار سے بیان کرنا شروع کرے گا. اب ایک لفظ کہہ رہا ہوں, اگر آپ اہل بلا ہیں توجہ کیجیے گا. اگر کوئی ایسا بیان کرے کہ جس چیز کے بارے میں بیان کر رہا ہے وہ بھی لامحدود ہو, اور جو بیان کر رہا ہے اس کا علم بھی لامحدود ہو, توجہ کریں. اگر کوئی ایسا بیان کرے تو پھر کب بیان کرے گا, کہ کب کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, یہ بولتا رہے گا, بیان
سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، کیونکہ اب لامحدود صفات کو بیان کرنے والا علم لامحدود لے کر کے بیٹھا ہے، تو کیسے بیان ہوگا؟ اب سمجھے کہ راز کیا تھا، توجہ کیجئے گا، اب سمجھے کہ راز کیا تھا کہ جب پوری رات گزرنے کے بعد پوچھا یا علی سورہ الحمد کی تفسیر مکمل ہوئی، تو مولا کائنات کیسی باتیں کرتے ہو، سورہ الحمد کی تفسیر ابھی تو بسم اللہ کی تفسیر میں مکمل نہ کر سکا، ابھی تو میں بسم اللہ کی تفسیر کو مکمل نہ کر سکا، کیسے مکمل کرے علی ابن ابی طالب؟ مکمل نہ کر سکا کہ معنی یہ نہیں ہے کہ ادھر کوئی کمی ہے، مکمل نہ کر سکا کہ معنی یہ ہے کہ زمان چھوٹا ہے نام بڑا ہے، صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ کہ جتنا علم لے کر کے سامنے والا آیا ہے علی ابن ابی طالب، لیکن لامحدود شخصیت کا نام ہے، لامحدود ہمارے اعتبار سے، ہم جب مولا کائنات پر نظر ڈالتے ہیں، ایک ائمہ تحریر میں نظر ڈالیں کہ لامحدود شخصیت ہے، ان کی حد کیا ہے؟ واجب، توجہ کیجئے گا، ضروری اس بات میں واضح کروں تاکہ کوئی بات ذہن میں نہ رہ جائے، حد کے معنی یہ نہیں ہوتے میٹر اور سینٹی میٹر اور کلومیٹر، نہیں، حد بے حسبے ہے، جس چیز کی حد بیان کرنا ہے اس کو بیان کریں گے آپ۔ شیرینی کی حد کیا ہے؟ کا شہد، توجہ کر رہے ہیں آپ؟ کتنا میٹھا ہو، مٹھاس کی حد کیا ہے؟ کا شہد، مثلا سمجھانے کے لیے حد ہے مٹھاس کی شہد، اس سے زیادہ میٹھا نہیں ہو سکتا، حد بیان کر رہے ہیں، اب اس حد کو میٹر میں تھوڑی بیان کیا جائے گا۔ علم کی حد کیا ہے؟ توجہ کرے گا، جہل، علم کی حد کیا ہے؟ کیا جہل؟ کہ جہاں پر علم تمام ہو جائے سمجھ لیجئے بس وہی حد ہے، اس کے بعد جہل شروع ہو جائے گا، اور یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ میں جاہل نہیں ہوں۔ یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ میں جاہل نہیں ہوں، جب جاہل نہیں ہوں کہ معنی حد نہیں ہے، جو کہ جہاں تک چلو گے علم ہے، جتنے جس چیز کے بارے میں پوچھنا چاہو علم موجود ہے، پھر کیا مطلب علی لامحدود ہے مثل پروردگار؟ کہا نہیں، علی کے علم کی حد یہ ہے، توجہ کیجئے گا، علی ابن ابی طالب کے بار بار عرض کر رہا ہوں، انہیں چارتا معصومین علیہم السلام، ان کے علوم کی صرف علم ہی نہیں، ان کے تمام کمالات جو پائے جاتے ہیں، تمام کمالات، تمام صفات، تمام جمال، تمام جلال، جن چیزوں کا یہ آئینہ ہے پروردگار عالم کے لیے، اس کی حد یہ ہے، توجہ کیجئے گا، اس کی حد یہ ہے کہ جو ان کے پاس ہے لامحدود ہے، لامحدود ہمارے اعتبار سے لامحدود ہے، حد یہ ہے کہ اس کا دیا ہوا ہے، توجہ کیجئے۔ ان کے تمام صفات، میں پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، ان کے تمام صفات، تمام چیزیں، تمام علوم، ان کے علم کی حد کے معنی جہل نہیں ہے کہ اب اس کے یہاں تک یہ جانتے ہیں اس کے بعد نہیں جانتے، ایسا نہیں ہے۔ کائنات کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جو ان کے سامنے پیش کیا جائے، آپ نے دیکھا ہے تاریخ کے اندر کیسے کیسے سوال لے کر کے لوگ آئے اور اس طرح سے چٹکیوں میں حل کیا کہ جیسے گھبرا کے پوچھتا ہے کہ پوچھنے والا اتنی جلدی کیسے جواب دیتے ہیں۔ واقعی یہ سوال کرنے کا حق ہے کہ ذہن عاجز ہے انسان کا کہ کیسے سوال کر جواب دے رہے ہیں، زمین کے بارے میں پوچھو تب بھی جانتے ہیں، آسمان کے بارے میں پوچھو تب بھی جانتے ہیں، کائنات کا جو مسئلہ آتا ہے مسکرا کے 2 لفظوں میں جواب دے رہے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ بڑے بڑے علماء، اب مفتی اعظم جب ان کے سامنے آتے ہیں تو اپنے جہل کا اعتراف کر کے اٹھتے ہیں، ان کا بچپنا ہے، ان کا بڑھاپا ہے۔ اور آپ نے اسے دیکھا ہے، آپ نے اس چیز کو دیکھا ہے، تاریخ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تو صرف اشارتاً بات کو ذہن میں لانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ بچپنا ہے اور واقعہ نہیں گزارش کرو ورنہ وقت زیادہ لگے گا۔ یحییٰ ابن اقسم جیسا مفتی
مفتی اعظم مامون الرشید کی حکومت کا مفتی اعظم. تمام خلفاء میں جو سب سے زیادہ پڑھا لکھا آیا یا جو پڑھا لکھا آیا آپ جس طرح تعبیر کرنا چاہیں, وہ مامون الرشید ہیں, جس کے زمانے میں کافی علم کو ترقی ہوئی, غرب سے ادھر آیا, ادھر سے ادھر گیا, ساری چیزیں اپنے مقام پر تحلیلی گفتگو. وہ ہے اس کی حکومت کا مفتی اعظم, اس کی نظر انتخاب جا کر ٹکی ہے ابن اقسم پر. بزرگ ہے, پڑھا لکھا ہے, ساری چیزیں ہیں, اور آ کر کے بیٹھتا ہے کس کے سامنے؟ ایک 9 برس کے بچے کے سامنے. توجہ کریں, 9 برس کے بچہ, 8 برس کے بچہ. تو پوچھتا ہے کہ آپ سوال کریں یا میں سوال کروں؟ دیکھ رہے ہیں آپ, یعنی ابھی تک سر پرغرور جھکنے پر آمادہ نہیں ہوا ہے. آپ سوال کریں گے یا میں سوال کروں؟ تو امام نے کہا جو پوچھنا ہو پوچھو. عجیب بات ہے میرے عزیز, میں کیا کروں, میں واقعات وقت نہیں لگ جاتا, ورنہ ایسے ایسے نکات موجود ہیں کہ انسان حیرت کرتا ہے. کہ جو پوچھنا ہو پوچھو. آپ نے لہجہ پہچانا ہے؟ اس خاندان کے علاوہ آپ سب جانتے ہیں, اس خاندان کے علاوہ یہ جملہ اور یہ لہجہ کسی کو راس آیا ہی نہیں. آپ دکھا دیجیے, یہ انداز, یہ لہجہ, یہ جملہ کسی کو راس آیا ہی نہیں اس خاندان کے علاوہ. یعنی اگر میں جرأت کروں, چھوٹا منہ بڑی بات, جرأت کروں آپ کے سامنے, انبیاء کو راس نہیں آیا, مرسلین کو راس نہیں آیا. میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, ایسا نہیں ہے کہ منبر پر جناب موسیٰ مالک تو نے کیا مجھ سے زیادہ کوئی عالم پیدا کیا ہے؟ خیریت, یہ سوال کہاں سے آپ کے ذہن میں آیا؟ جائیے میرے فلاں بندے کے پاس, اور پورا واقعہ آپ کے سامنے ہے کہ پھر منزل یہ آئی کہ نہیں, ھذا فراق بینی و بینک. دیکھ رہے ہیں آپ کس طریقے سے, کس کی کوئی لہجہ راس آیا ہی نہیں, فکر بھی راس نہیں آئی. موسیٰ کہہ نہیں رہے اولو العزم پیغمبر ہے, معمولی مسئلہ نہیں ہے, پیغمبر کے ہاں خطا اور نسان اس طرح کی چیزیں نہیں آتی, لیکن پروردگار نے بتا دیا, قرآن مجید نے آیت دی, فوق کل ذی علم علیم, ہر صاحب علم کے اوپر ایک جاننے والا ہے. قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں, فوق کل ذی علم علیم, ہر جاننے والے کے, یہاں کہا ذی علم, علم والا, وہاں کہا علیم, ہر علم رکھنے والے کے اوپر کوئی علیم ہے, کوئی جاننے والا ہے. کبھی بھی اپنے چند لفظوں کے مجموعے کو یہ نہ سمجھ لینا کہ ہم سے بڑا کوئی نہیں. توجہ کیجئے گا, ذرا سا خدا نے علم دے دیا تو اب اس سر پرغرور جھکنے پر آمادہ نہیں ہوتا, اب اس ٹھیک سے بات بھی نہیں کر رہے ہیں, انداز بدلا جا رہا ہے. ایسا نہیں ہے, اور ایسے لوگوں کو خدا ایسے ناک رگڑتا ہے کہ نام تک بھول جاتے ہیں اپنا. بہت خطرناک مسائل ہیں یہ پروردگار کی بارگاہ میں. انسان فوق کل ذی علم علیم, ہر علم رکھنے والے پر کوئی نہ کوئی علم رکھنے والا ہے, کوئی نہ کوئی عالم موجود ہے, کوئی نہ کوئی علیم موجود ہے. عالم اور علیم میں فرق ہے, آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. علیم صفت مشبہہ ہے, جہاں استمرار ہے کسی صفت کا. ہر ایک کے یہاں کوئی نہ کوئی موجود ہے. سب سے اوپر جا کے بات کہاں رکتی ہے؟ 14. ان کے اوپر کوئی نہیں, کوئی نہیں ہے ان کے اوپر علم رکھنے والا سوائے ذات واجب کے, سوائے ذات واجب کے ان کے اوپر کوئی علم رکھنے والا نہیں ہے. انسانوں کی علوم کی حدوں کا نام ہے 14 معصومین. توجہ کیجیے گا, کتنا ہی کوئی علم میں اڑ جائے ان کے برابر نہیں جا سکتا. ینحدر عنی السیل, علوم کے دریا ہم سے پھوٹتے ہیں. لا یرقى الی الطیر, کوئی بھی طائر فکر ہم تک پرواز نہیں کر سکتا. تو
کا جو پوچھنا ہو پوچھو. یہ پہلا جملہ جو اتنی تیز اس کے ذہن تک گیا تو کانپ گیا. کیا مطلب؟ اس نے اپنے تمام علم کو جمع کر کے جو ایک سوال بنایا اور یہ سوچا کہ اس سے بڑا سوال کیا ہوگا. توجہ کیجئے. آج بھی آپ دیکھیے جو ہمارے استاد نے مزاحاً نے جملہ کہا کہ لمحہ کتاب ہے جو جس میں ابواب فقہ بیان کیے گئے ہیں, قریب 52-53 کتابیں ہیں اس کے اندر, طہارت سے لے کر کے دیات تک جاتی ہے, تمام باب. کہنے کہ 2 باب کبھی طلاب سمجھ ہی نہیں سکتے اس کے. ایک باب وہ ہے کہ جو پریکٹیکل کر کے سمجھ لیتے ہیں, دوسرا وہ بھی نہیں سمجھ سکتے. اب جو نہیں سمجھ سکتے اس کا تذکرہ میں نہیں کروں گا, جو سمجھ لیتے ہیں پریکٹیکل کر کے وہ ہے حج. خطرناک باب, جب تک انسان حج کے لیے نہ جائے سمجھ میں نہیں آتا کیا ہے, اور جانے کے بعد بھی کتنے ایسے ہیں جو واپس آ کر کہتے ہیں طواف النساء کروا دیجئے. ایک صلوات علی محمد اور آل محمد. اور اس نے تمام ابواب فقہی کو اپنے ذہن میں جمع کر کے حج کا مسئلہ تلاش کیا. میں صرف زور دے رہا ہوں تاکہ بچوں کے ذہن میں بات آ جائے. حج کا مسئلہ تلاش کیا, اور اس میں بھی شکار کرنے کا مسئلہ, کہ اس سے بڑا تو نہیں ہو سکتا کوئی. کہا یہ بتائیے کسی نے حالت احرام میں شکار کر لیا, حکم کیا ہے؟ سوچا بچے ہیں. امام نے کہا تیرا سوال ناقص ہے. اب ظاہر سے بات ہے کہ ناقص فکر سے سوال کامل کہاں سے آتا ہے؟ صلوات علی محمد اور آل محمد. اب یہ چونکہ یہ موضوع میں نہیں ہے, اس کے بعد امام نے 11 فریں بنائی ہیں اس ایک سوال میں. 11 فریں. مثلا شکار کرنے والا عالم تھا کہ جاہل, آزاد تھا یا غلام, اس طرح کی 11 فریں ہیں میرے ذہن میں, لیکن وقت کی گنجائش نہیں ہے. 11 فریں بنائیں. اب جو یہ فروعات سنی تو یحییٰ ابن اقسم کے ہوش ہو گئے کہ یہ کیا ہوا. پھر اس کے بعد کہا بتا کون سی فرق کا جواب دوں. امام مامون نے کہا کہ آپ تمام فروعات کا جواب دے دیں. امام نے تمام فروعات کا جواب دیا. آپ کو معلوم ہے 4000 سے اوپر مسئلے کا جواب ان 11 فروعات کے اندر ہے. 4000 مسائل سے زیادہ, 4000 مسائل سے زیادہ ہیں جو اس کے اندر امام نے بیان کیے ہیں. ایک وقت میں ایسے جواب دے رہے ہیں کہ مختلف مسائل روشن ہوتے چلے جا رہے ہیں. ایک مجلس میں ایک سوال کے اندر 4000 سے زیادہ مسائل کے جواب. یہ کون ہے 9 برس کی عمر میں اتنا علم لے کر کے دنیا کے ایسے عالم کے سامنے بیٹھا ہوا ہے کہ جو اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھ رہا ہے, اس کے بعد کا میں بھی پوچھوں. تو کہتا ہے پوچھئے, لیکن مجھے تو یہی لگتا ہے کہ آپ ہی سے استفادہ کریں گے کیونکہ حقیقت پتہ چل چکی ہے. توجہ کیجئے گا. اور جو امام نے سوال کیا تو سوال کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ جواب دے دے. اور پھر وہ پیوار آپ کے سامنے ہے مسائل تو نہیں بیان کرنا چاہتا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ان کے علم کی حدیں یہ نہیں ہیں. ان کے علم کی حد کیا ہے؟ یعنی اگر ہم ادھر سے دیکھنا شروع کرتے ہیں تو جہل نہیں ہے ان کے پاس کہ حد بیان ہو سکے. ان کے علم کی حد یہ ہے کہ حد واجب پر جا کے ٹکتا ہے. یعنی کیا مطلب حد واجب پر ٹکتا ہے؟ مطلب یہ ہے مالک کے پاس جو ہے اس کا اپنا ہے, ان کے پاس جو ہے اس کا دیا ہوا ہے, اس کے علاوہ کوئی فرق نہیں ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد. اور یہ ایسا نہیں ہے خدا نہ کردہ کہ میں اپنی خطابت یا اس کے میں نہیں, میں آپ کے سامنے احادیث و دعاؤں سے عرض کر رہا ہوں اور صرف حوالہ دے رہا ہوں, جا کر خود دیکھیے گا کیونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں. ماہ رجب مفاتیح الجنان میں ماہ رجب کی دعائیں ہیں. ہر مہینے کی دعا ہے, جو لوگ مفاتیح سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں. ہر مہینے کے اعمال و دعائیں اس کے اندر موجود ہیں. ماہ رجب کی جو مشترک اعمال ہیں, جو دعائیں ہیں, اس میں سے ایک دعا ہے حضرت حجت کی طرف سے توقیع ہے کہ آپ نے کہا کہ اس طریقے سے دعا کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم سے وہ دعا شروع ہوتی ہے. اللہم انی اسألک بجمیع ما یدعوک بہ ولاۃ امرک. یہ اس کے ابتدائی فقرے ہیں. اس کو اٹھا کر کے آپ دیکھیے, خود بخود دلیل مل جائے گی کہ جہاں معصوم فرماتے ہیں لا فرق بینک و بینہا.
یہ وہ ہیں کہ تیرے اور ان کے درمیان کوئی فرق نہیں. کوئی فرق نہیں یعنی کیا؟ توجہ کریں ایمان کے جملے. تیرے اور ان کے درمیان کوئی فرق نہیں الا سوائے اس کے کہ انہم عبادک، کہ یہ تیرے بندے ہیں، وہ خلقک، یہ تیری مخلوق ہیں. یہ بندے ہیں تو مولا ہے، یہ مخلوق ہے تو خالق ہے. بدوہا ملک وعودہا الیک، ان کی ابتدا تیری جانب سے، ان کی انتہا تیری جانب. یہ دعا کی فکریں ہیں. صرف یہ ہے فرق جو وہاں پایا جا رہا ہے، اس کے علاوہ کوئی فرق نہیں ہے. ادھر اصل ہے، ادھر آئینہ ہے، ادھر سارا اپنا ہے، ادھر دیا ہوا ہے. اگر اس کو انسان محسوس کر لے تو توحید بھی باقی ہے. توجہ کیجئے گا، توحید بھی باقی ہے اور ولایت بھی باقی ہے. اور اگر ادھر گرا تو ولایت خراب کی، ادھر گرا تو توحید خراب کی. بس میں نے اس مثال کو اس سے پہلے بھی دیا ہے کہیں پر، پھر آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. اور یہ ایسے سخت مسائل ہیں، ایسے پیچیدہ مسائل ہیں ذہنی اعتبار سے، جب تک اگر صحیح سے محسوس نہ کیے جائیں تو بات خراب ہونا ہی ہے کہیں نہ کہیں. اسی لیے ضروری ہے، اس کے بغیر ہم معرفت کی منزل پر آ نہیں سکتے. لہذا ضروری ہے کہ اسے ہم بیٹھیں، سمجھیں، سوچیں، بیان کریں، پڑھیں. صرف ایسا نہیں ہے کہ ایک رات میں سوئے صبح اٹھے ساری بات، ایسا تو نہیں ہے. بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان مسائل کے لیے. ایک صاحب اوپر کھڑے تھے، کافی اوپر 50ویں 60ویں منزل پر. انہوں نے نیچے دیکھا تو ڈر لگا دیکھ کے. ہوتا نہیں زمین کھینچ رہی ہے اپنی طرف، ساری چیزیں موجود ہیں حفاظ کے، اس کے بعد بھی انسان گھبراتا کہیں ٹوٹ نہ جائے. دیکھا تو ڈرے، ایسا نہ ہو کہ گر جائے، پیچھے ہٹے. ڈر کے مارے اتنا پیچھے ہٹے کہ ادھر سے گر گئے. ایک صلوات پڑھے نا محمد اور آل محمد. یہ میں نے مثال کیوں دی یہاں پر؟ صرف اس لیے نہیں کہ آپ حسلے تفرج کے لیے نہیں ہے، یہ حقیقت یہ ہوئی ہمارے ساتھ. کچھ لوگ جا کر کے علم کی بلندی پہ کھڑے ہوئے، توحید کی جانب دیکھا تو گھبرائے کہ ایسا نہ ہو کہ فضائل میں اتنا آگے بڑھ جائیں کہ توحید گڑبڑ کر دیں. پیچھے ہٹنا شروع کیا، اتنا آگے کہ ادھر سے گر گئے. یعنی کچھ لوگوں نے توحید کو بچانے کے چکر میں مقام اہل بیت کو خراب کر دیا. میں سچ عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے. آج اس 1434 کی مجلس میں کچھ لوگوں نے توحید بچانے کے چکر میں، الوہیت کے چکر میں مقام اہل بیت کو خراب کر دیا. کچھ لوگوں نے مقام اہل بیت کے سلسلے میں توحید کو خراب کر دیا. مجھ جیسے انسان کی نظر میں نہ وہ راستہ درست ہے نہ یہ راستہ درست ہے. ہم اہل بیت کو لے کر کے توحید کو نہیں خراب کر سکتے، ہم توحید کو لے کر کے اہل بیت کو نہیں خراب کر سکتے. توجہ کیجئے گا، مقام اہل بیت محفوظ رہے اور ہم توحید کے راستے پر رہیں. یہ اتنا سخت مسئلہ ہے میرے عزیزو، توجہ چاہتا ہوں، یہ اتنا سخت مسئلہ ہے کہ مقام اہل بیت بھی باقی رہے، اس کا بھی تحفظ ہمارے ذہن میں رہے اور توحید کے جادے سے نہ ہٹنے پائیں. سچ عرض کر رہا ہوں، پورے صراط پر چلنے سے کم نہیں ہے. اور یقین کریں، آج جس نے مقام اہل بیت کو حفظ کر کے توحید کے راستے پر جو آج صحیح چل گیا، شاید یہ کل پورے صراط سے گزر جائے گا. ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد. مقام اہل بیت کوئی کھیل نہیں ہے. اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام کا ادراک کر لینا ہمارے بس کی بات نہیں ہے. ہم وہاں تک جا ہی نہیں سکتے جس طریقے سے ذات باری تعالیٰ کی معرفت ناممکن ہے، اسی طریقے سے ذات چہاردہ معصومین کی معرفت ناممکن ہے. کون محسوس کر سکے گا ان ذوات قدسیہ کو جنہیں پروردگار عالم نے اپنے تمام اسماء کا آئینہ دار بنایا ہو، تمام صفات پروردگار، تمام کمالات پروردگار، تمام تر اسماء الہی
الہی اگر کہیں سے ظاہر ہوں گے تو اس مظہر کا نام ہے 14 معصومین. اے صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. لیکن ذہن میں کیا رہے؟ ذہن میں صرف یہ بات رہے. اگر یہ چیز انسان کے ذہن میں ہے، کچھ بھی کہیے توحید نہیں خراب ہو سکتی. کیا چیز ذہن میں ہے؟ ان کے پاس جو ہے سب پروردگار کا دیا ہوا. سب پروردگار کے دیا ہوا کے معنی ہے طول میں بات آئے گی کہ مالک پھر یہ. اور اگر خدا کے مقابلے میں کچھ ہے، کسی بھی چیز کا خیال کریں گے شرک ہے. اگر ایسے لے آئے پیرل پروردگار کے سامنے، کسی بھی سلسلے میں لائے، کسی کو لائے، شرک ہے. لیکن اگر ایسے بات جا رہی ہے، طول میں منزل ہے کہ جو بھی ہے، اب کیا ہے یہ ہم کیا جانے کیا کیا ہے، جو بھی ان کے پاس ہے کہ سب کچھ ان کے پاس ہے، لیکن سب پروردگار کا دیا ہوا، سب مالک کا دیا ہوا ہے. کتنا ہے اس کا کوئی پیمانہ نہیں ہے جو ناپ دے. نہ کوئی نبی سمجھ سکتا ہے کہ ان کے پاس کتنا ہے، نہ کوئی رسول سمجھ سکتا ہے کہ ان کے پاس کتنا ہے، نہ کوئی ولی سمجھ سکتا ہے کہ ان کے پاس کیا کیا ہے، نہ کوئی ملک سمجھ سکتا ہے ان کے پاس کیا کیا ہے. سمجھتا کیسے جب خدا انہیں دے رہا تھا کوئی تھا ہی نہیں. جب خدا انہیں عطا کر رہا تھا کوئی تھا ہی نہیں، تو کون سمجھے پروردگار نے انہیں کیا دیا. اور نے پہچانا حدیث کے معنی کیا ہے؟ لی مع اللہ حال. پیغمبر کی حدیث ہے، لی مع اللہ حال. ہمارے خدا کے ساتھ ایسی حالت ہے، لا یسعہ ملک مقرب ولا نبی مرسل، کہ جس کو نہ کوئی ملک مقرب سمجھ سکتا ہے، نہ کوئی نبی مرسل سمجھ سکتا ہے. تو وہ کون سی چیز ہے جو سمجھ میں نہیں آ سکتی؟ یہ عالم ہے، اگر اتنا ہی کہا جائے تو سب کی سمجھ میں آتا ہے. وہ کون سی ایسی چیز ہے جو سمجھ میں آنے والی نہیں ہے؟ کیا ایسی کیفیت میں ہے آل محمد، اس مقام کو محسوس کرے اور توحید باقی رہے. کمال معرفت یہ ہے، توجہ کیجیے گا کہ اس مقام کو انسان محفوظ کرے اور توحید پروردگار پر ہاتھ نہ آنے پائے. وہ اپنی ذات میں بھی ایک ہے، وہ اپنے صفات میں بھی ایک ہے، وہ اپنے اسما میں بھی ایک ہے، وہ اپنے تمام کمالات میں ایک ہے، کوئی اس کے ساتھ نہیں ہے. یہ ایک مرحلہ ہے اور ان کے پاس ساری چیزیں موجود ہیں، یہ دوسرا مرحلہ ہے. اب ان دونوں کو کس طریقے سے ملا دیا جائے کہ ان کا مقام بھی محفوظ رہ جائے، اس کی توحید بھی باقی رہ جائے. توجہ کیجیے گا. ہاں اس نے سب کچھ دیا ہے، اس کا جو ہے وہ اپنا ذاتی ہے، ان کا جو ہے وہ مالک کا دیا ہوا ہے. اور اسی لیے جب کوئی اس مقام کو درک نہیں کر پاتا تو حالات خراب ہوتے ہیں. میں نے کئی سال پہلے یہ شعر پڑھا تھا، پھر پڑھے دے رہا ہوں. جب کوئی درک نہیں کر پاتا ان مقامات کو، میرے عزیزوں بہت ضروری ہے اس کو سمجھنا. آج کے جو یلغار ہے فکری، اور آپ دیکھ لیں بعض جگہوں پر دو دھڑے اس طریقے سے بڑھ چکے ہیں کہ جیسے لگتا ملنا ناممکن ہے. کہے کا نتیجہ ہے یہ، دونوں اہل بیت کے ماننے والے، دونوں توحید کے ماننے. حد کیا ہے؟ کوئی ادھر بھاگا چلا جا رہا ہے، کوئی ادھر چلا جا رہا ہے. یہ اپنی ضد میں لگا ہوا ہے، وہ اپنی ضد میں لگے ہوئے ہیں. ضد و بحث کا نام تو معرفت ہے. عدم معرفت کا نتیجہ ہے دونوں طرف. میں ذمہ داری صاحب کے سامنے عرض کر رہا ہوں، عدم معرفت کا نتیجہ ہے. جناب امام شافعی ارشاد فرماتے ہیں کہ مات الشافعی ولیس یدری علی ربہ ام ربہ اللہ. دیکھ رہے ہیں آپ کیا منزل ہے؟ یہ شافعی مر گیا مگر یہ نہ سمجھ سکا کہ اس کا رب علی ہے یا اللہ. کیا ہے یہ توحید؟ کہاں جا رہی، کس منزل پر ہے؟ بات شک و تردید میں ہے. توجہ کیجئے کہ بات شک و تردید میں ہے. کس سے پوچھیں؟ اب کس کے پاس جائیں؟ ائمہ کی گفتگو ہے یہ. ماموم کیا بتائے گا؟ کسی کے پاس نہ جائیے.
کسی کے پاس نہ جائیے، خود علی ابن ابی طالب کے پاس آئیے. سرکار یہ سب تو اس طرح کی بات ہے، آپ بتائیں آپ خود کیا ہیں؟ توجہ کیجئے گا. اب مولا کائنات کے جملے دیکھیے کہ علی نے کیا کہا ہے اپنے لیے، اور وہ ایسی صفات مولا کائنات بیان کر رہے ہیں کہ عام انسان کے بس کی بات ہے. میں نے عرض کیا تھا آپ کے سامنے پورا خطبہ مولا کائنات کا موجود ہے. ہم نے کیا 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 ہے کائنات کے اندر، ہم نے کیا 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 ہے کائنات کے اندر. جب علی اس کو بیان کرنے پر آتے ہیں تو انا علم اللہ، میں علم پروردگار ہوں. عین اللہ، میں اللہ کی آنکھ ہوں. جنب اللہ، میں اللہ کا پہلو ہوں. ید اللہ، میں اللہ کا ہاتھ ہوں. یہ سب احادیث ہے جس کو جناب صدوق نے توحید میں لکھا ہوا ہے. یہ مولا کائنات اپنے لیے بیان کر رہے ہیں. کہیں کہتے ہیں یہ ساری چیزیں ہمارے امر سے ہو رہی ہیں. میں پھلوں کو پکا رہا ہوں، میں بارش کو نازل کر رہا ہوں، میں ہواؤں کو چلا رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں. ایک آخر منزل ہے، کہاں تک انسان اسے محسوس کرے. جب اس منزل پر آتے ہیں بیان کرنے کے لیے، آئینہ دار پروردگار بن کر کے جب بتاتے ہیں تو علم کے اس طریقے سے کمالات کے منزلوں کو طے کرتے ہیں، انسان گھبرا جاتا ہے. شافعی جیسا بیچارہ پریشان ہوتا ہے. علی ربہ رب اللہ ایک منزل ہے، لیکن علی جب تصویر کا دوسرا روپ پیش کرتے ہیں تو عجب شان سے آواز دیتے ہیں، عجب شان سے آواز دیتے ہیں کہ کیا جس طرح کہنے والے نے کہا کہ کفا فی الفضل مولانا علی وقوع الشک فیہ انہ اللہ. علی کی فضیلت کے لیے یہ کافی ہے کہ شک کیا گیا کہ وہ اللہ ہے. وہ مات الشافعی ولیس یدری علی ربہ رب اللہ. شافعی مر گیا لیکن یہ سمجھ نہ سکا کہ اس کا رب پرورد اللہ ہے یا اس کا رب علی ہے. جب اس منزل کو دیکھا جاتا ہے تو شک ایسا پیدا ہوتا ہے، اور جب دونوں کو ملا کے دیکھا جاتا ہے وہ بیان کمال کی منزل ہے، وہ آئینہ دار پروردگار ہے، وہ صفات ظہور پروردگار کے بیان کر رہے ہیں. وہاں وہ منزل آتی ہے جب علی تصویر کا دوسرا روپ دیتے ہیں تو آواز دیتے ہیں کفا بعزن ان اکون لک عبدا وکفا بفخرا ان تکون لی ربا. میری عزت کے لیے یہ کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں. یا علی، یہ مولا کائنات اپنی اس تصویر کا دوسرا رخ دکھا رہے ہیں. اب کسی نے اسی کو دیکھا خالی کفا بعزن ان اکون لک عبدا، کسی نے صرف اس کو دیکھا میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں. کیا سمجھے؟ اس سے میں ویسے وہ، میں بھی بندہ وہ بھی بندہ. اپنی بندگی کو ان کی بندگی پر قیاس کر دیا. یہ بیچارہ ادھر سے گر گیا. کسی نے ان کمالات کو دیکھا میں یہ کرتا ہوں، میں وہ کرتا ہوں، میں وہ کرتا ہوں، وہ ادھر سے گر گیا. کیا کرتا ہوں یہ اور ہے. بہت توجہ چاہ رہا ہوں میرے عزیزوں. میں کیا کرتا ہوں یہ اور ہے، میں کیا ہوں یہ اور ہے. جب دونوں کو ملاؤ گے تو نتیجہ نکلے گا. اگر حکومت کائنات پر آؤ تو میرے علاوہ کوئی نہیں. ساری چیزیں ہیں. اچھا یہ سارے صفات ایسا نہیں ہے، میں کیا کروں، میں پڑھنا کچھ اور ہے لیکن یہ مقدمے میں بات رہ جاتی ہے ہر روز. ان ساری چیزوں کو دیکھا جائے تو موجود ہے. مولا کائنات خلق کرتے ہیں، خالق ہیں. جس نے دیکھا تھا کہ میں کفا بعزن ان اکون لک عبدا، اس نے کہا یہ خالق پروردگار کی خلقت میں نہیں، وہ اکیلا خالق ہے، دوسرا کیسے ہو سکتا ہے. دیکھنا کیا سناٹا ہے. ایسے ہی ہونا چاہیے کہ مسائل اس طرح کے ذہن میں سناٹا آتا ہے انسان کے ہے. قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ جناب عیسیٰ نے کہا انی اخلق لکم من الطین کہیۃ الطیر، میں تمہارے لیے خلق کروں گا. اخلقو مضارع ہے، پریزنٹ اینڈ فیوچر. میں خلق کرتا ہوں اور کروں گا. اسی اخلقو کا اسم فاعل ہے خالق. فرق کیا ہے؟ خلق کرنے والا خالق، اخلقو یہ. لیکن چونکہ وہ دیکھ چکا ہے کہ اکون لک عبدا، میں تجھ جیسا بندہ ہوں،
تو جب میری عزت کے لیے کافی کہ میں بندہ ہوں، تو میرے جیسا بندہ ہے نہ ہم خلق کر سکتے ہیں نہ یہ کر سکتے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے. خود قرآن کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ خالق ہیں. عیسیٰ نے خلق کیا. انی اخلق کو کہہ دیتا کوئی لفظ کم بھی قرآن کے اندر. انی اصنع لکم، میں تمہارے لیے بناؤں گا. صانع نہیں، اخلق کو قرآن کہہ رہا تھا کہ محسوس ہو. فتبارک اللہ احسن الخالقین. ترجمہ کیا ہے؟ بابرکت ہے وہ جو بہترین پیدا کرنے والا. غلط. بابرکت ہے وہ جو خالقین میں سب سے بہتر ہے. فتبارک اللہ، بابرکت ہے وہ اللہ جو کیا ہے؟ احسن. احسن کہاں؟ خالقین، خلق کرنے والوں میں سب سے بہتر. اس کے معنی خالقین اور بھی ہیں. ایک صلوات پڑھے نا محمد اور آل محمد. لیکن وہ خالقین کی منزل پر، چونکہ مسئلہ ضروری تھا، میں آپ کے سامنے عرض کیا. وہ خالقین کی منزل پر گیا، صرف شفاعت میں آگے بڑھا. اس نے کہا وہ بھی خالق ہے، بھی خالق ایک جیسے. یہ ہوا شرک. لیکن اس نے یہ نہیں دیکھا کہ مولا کہتے کفا بعزا ان نکون لک عبدا، میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں. علی بندہ رہے اور خالق بھی رہے. توجہ کیجیے گا، مسئلہ عبدیت محفوظ رہے، خلق کرنا بھی محفوظ رہے. جب تک ان دونوں کو نہیں ملایا جائے گا صحیح معرفت اہل بیت ناممکن ہے. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. جب تک یہ دونوں باتیں نہ مل جائیں گی ممکن نہیں ہے کہ انسان صحیح معرفت حاصل کر لے. ایسا نہیں ہے کہ وہ کر نہیں سکتے. نہیں، آپ کے سامنے کہ یا علی دیکھا کچھ ایسے ایسے کر رہے ہیں، اور یہ ایسے بھی کرنے کی انہیں ضرورت نہیں ہے ایسی، لیکن وہ اسی لیے کر رہے تھے کہ یہ دیکھ لے. ورنہ یہ وہ اس منزل پر ہے کہ یہ ارادہ کرتے ہیں شے وجود میں آتی ہے. کیونکہ مرید علی الاطلاق کے مظہر ہیں. مرید علی الاطلاق کے مظہر ہیں. یہ ارادہ کرتے اس کا کیا؟ انما امرہ، میں نے سال گزشتہ کہا تھا، انما امرہ اذا اراد شیئا یقول له کن فیکون. یہدون بامرنا، ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں. شان امر الہی ان کی ہدایت میں نظر آئے گی. شان امر الہی کیا ہے؟ ان یقول له کن فیکون. ان یقول انما امرہ اذا اراد، اس کا امر یہ ہے کہ وہ ارادہ کرتا ہے کہ کہے. کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کہنے کا ارادہ کرتا ہے، شے وجود میں آتی ہے. یہ اس کے امر کے مظہر ہے. یہدون بامرنا. تو کچھ اس طرح کر رہے تھے کہ یا علی کیا کر رہے ہیں؟ کہا کہ چیوٹیوں کو رزق بانٹ رہا ہوں. آج مسئلہ مناسب نہیں ہے، پھر کبھی انشاءاللہ. پھر کبھی انشاءاللہ. ایک دن دیکھا پھر کیا کر رہے ہیں؟ میں کہہ چکا ہوں چیوٹیوں کو رزق بانٹ رہا ہوں. اور آج اکیلے نہیں آئے، کچھ لوگ ساتھ میں لائے. کہ سب کو بانٹ دیا؟ سب کو بانٹ دیا؟ کہاں سب کو بانٹ دیا؟ کہنے یا علی سب کو بانٹ دیا؟ کہ جی سب کو بانٹ دیا. جو جناب کے جیب کے اندر شیشی میں ہے ان کو بھی بانٹ دیا. انہیں بھی تقسیم کر دیا جو جناب کے جیب کے اندر شیشی میں ہیں. اور اب علی نے ایسا پھنسایا کہ دوران بین المحظورین، اگر جیب سے نہ نکالے تو مصیبت، نکالے تو مصیبت. دیکھ رہے ہیں آپ، یہ مقام محفوظ رہے.
کہ علی نے رزق تقسیم کر دیا. جناب سلیمان نے بھی مانگا تھا, پروردگار نے دیا تھا سلیمان کو مسئلہ رزاقیت, ایک مچھلی کا پیٹ سلیمان نہیں بھر سکے. اور ابھی فوج پوری کھڑی ہے کھانے کے لیے, مچھلی کہہ رہی اور کہ سلیمان اس آٹے سے پیٹ نہیں بھرتا اس کا, میں ایک ہوا چلاتا ہوں جس سے وہ سیر ہو جاتی ہے. وہ مسئلہ ادھر ہے موجود ہے ابھی, کب بانٹ دیا سب کو, یہ کرنے کی منزل ہے. اگر یہاں دیکھو گے تو ہر کام ان کا نظر آئے گا. ادھر ملاؤ, یہ میں کیا کر سکتا ہوں, یہ تمہارے ذہن کی بات نہیں ہے. میں کیا ہوں اس کو دیکھو, کوئی نہیں بتا سکتا میں کیا ہوں. نہ میرے افعال تک کوئی پہنچ سکتا ہے, نہ میری ذات تک کوئی پہنچ سکتا ہے. دونوں کو مجھ سے سنو, جب میں اپنے کرنے کو بتانے پر آتا ہوں تو وہ بیان ہے علی کا کہ بڑے بڑے علی کے سامنے گونگے نظر آتے ہیں. اور جب ذات کی معرفت پر علی آتے ہیں تو لرز کے آواز دیتے ہیں, کفا بی عزا ان اکون لک عبدا, میری فضیلت کے لیے, میری عزت کے لیے یہ کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں. وَكَفَى بِفَخْرًا أَن تَكُونَ لِي رَبًّا, میرے فخر کے لیے اور افتخار کے لیے یہ کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے. یہ کس چیز کو علی بیان کر رہے ہیں؟ کون نہیں جانتا کہ علی بندے ہیں, کون نہیں جانتا کہ خدا رب ہے. علی اسی مسئلے کو بیان کر رہے ہیں. پہچانو, میں جو بھی کر رہا ہوں دائرہ بندگی میں رہ کے کر رہا ہوں. توجہ کیجئے گا, وہاں کہا گیا کفا فی الفضل مولانا علی وقوع الشک انہ اللہ, علی کی فضیلت کے لیے, میرے مولا علی, ہمارے مولا علی کی فضیلت کے لیے کافی ہے کہ ان کے بارے میں شک ہوا کہ وہ اللہ ہے. کہ وہ تمہاری معرفت ہوگی. ہم علی ابن ابی طالب سے درس معرفت لے رہے ہیں. کفا بھی فخران, وہی لفظ کفا, کفا بھی عزا ان نکون لک عبدا, کفا بھی فخران ان تکون لی ربا. اب جملہ سنیں گے, دعا علی نے کیا کی. ہم لوگ دعائیں کرتے ہیں, ایک دعا کی دوسری بھول گئے, دوسری کی تیسری بھول گئے, لیکن مولا کائنات نے ایک دعا کی, کوئی دعا نہیں چھوٹ سکتی. عجب بات کہی. ہم لوگ کو بھی یہ دعائیں کرنی چاہیے اس طرح کی. مولا سے 2-3 فکر ہیں, یاد کرنے میں آسانی ہے. قنوت میں, سجدے میں کہیں الہی کفا بعزا ان اکون لک عبدا. اس پر اگر گفتگو کروں تو مجلس ناکافی ہے میرے عزیزو. آپ جانتے ہیں میری عزت کے لیے یہ کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں. کون, کیا ہیں آپ؟ میں فلاں جگہ کا ڈپٹی فلاں ہوں. دیکھ رہے ہیں آپ, سوچ رہا کہ اسی میں عزت ہے. کون سا بات کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر فلاں بات کر رہا ہوں. موبائل فون ہے, کون سا مولانا فلاں بول رہا ہوں. وہ سمجھ رہا ان القاب میں عزت ہے. دیکھ رہے ہیں آپ, تعارف کرائیے یہ فلاں صاحب ہے, فوراً اپنا لقب بتائے گا, میں یہ ہوں, میں یہ ہوں, میں یہ ہوں. کارڈ چھپے گا, پتہ نہیں کیا کیا. اور اسے یہ خبر نہیں ہے بیچارے کو, اسی لیے ایک تشیع جنازہ میں جاؤ کہ شاید تو سیکھ لو یہیں سے. ادھر قبر میں رکھا گیا, ادھر ایک صاحب کھڑے ہوئے, اسماع فہم اے فلاں ابن فلاں, نہ ڈاکٹر, نہ انجینئر, نہ میجر, نہ جنرل, نہ کرنل, نہ مولانا, نہ آیت اللہ, کچھ نہیں. کوئی امائن نہیں کہتا فلاں آیت اللہ العظمیٰ, کچھ نہیں ہے, فلاں ابن فلاں. سیدھی جملے نے بتا دیا کہ وہ ساری چیزیں باہر رہ گئی, جو اندر ہے وہ آیا ہے. اے صلوات علی محمد اور آل محمد. سارے القاب باہر رہ گئے, جو حقیقت ہے وہ آ رہی ہے. مولا کفا بعزا ان اکون لک عبدا, میری عزت کے لیے کافی ہے کہ تو میں تیرا بندہ ہوں. بندگی میں علی عزت کو ڈھونڈ رہے ہیں, پوسٹ و مقام میں علی عزت نہیں سمجھ رہے. توجہ میرے عزیزو, اگر یہی بات ہمیں ہضم ہو جائے تو کتنی چیزیں ہیں جو دنیا سے ہماری زندگی سے غائب ہو جائیں گی. نہ کوئی اپنے نام پر فخر کرے گا, نہ اپنے القاب پر فخر کرے گا. عمل بھی دکھایا پروردگار عالم نے. نماز میں جاؤ, جو جہاں کھڑا ہو گیا ہو گیا. ہے کسی میں طاقت جو ایک انسان کو آگے سے ہٹا دے کہ یہ غلام ہے, خود چلا جائے آگے؟ کا باطل ہے نماز. سوال نہیں پیدا ہوتا, باطل ہے نماز. کا پروردگار یہ بہت بڑے فلاں ہیں, کا ہوا کرے پیچھے کھڑے ہو. توجہ کیجئے, نماز ہے, کچھ بھی ہو آپ پیچھے کھڑے ہوئیے. آیت اللہ العظمیٰ ہے, کا ہوتے رہے, جہاں وہ کھڑا ہو گیا ہو گیا. اگر وہ راضی نہیں تو نماز باطل ہے, کوئی بھی ہو. اب مسئلہ معلوم کرے, کسی کو ہٹا دیجیے, اس کی جگہ سے خود کھڑے ہو جائیں. اگر وہ راضی نہیں تو جگہ غصبی ہے, مسجد ہے مگر غصبی ہے.
اور نماز باقی لے کر جہاں کھڑے ہو گئے کہا کیا ہوگا، کیا نتیجہ معلوم ہے کیا ہوگا، کہا کیا نتیجہ ہوگا، کہا جہاں اس کے پیر ہوں گے ان کا سر جھکے گا، کہا جھکے۔ عملاً پروردگار بتا رہا ہے جہاں اس کا پیر ہے وہاں اس کا سر جھک رہا ہے، کہا جھکے۔ یہی تو بتانا چاہتا ہوں کہ میری بارگاہ میں القاب سے عزت نہیں ملتی، بندگی سے عزت ملتی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ کفا بعزن، یہ بہت سی چیزیں اس کے اندر ہے میرے عزیزوں، میں صرف ایک دو باتیں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ کفا بعزن ان اکون لک عبدا، میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ یعنی علی نے عزت کو بندگی میں دیکھا۔ بھول جاؤ ان جھوٹی پوسٹوں کو، بھول جاؤ ان جھوٹے مقامات کو۔ کسی نے خط لکھ دیا، انسان فوٹو کاپی کرا کے گھر میں لگاتا ہے، جب جا کیا فکر کہاں جا رہی ہے ہماری، محسوس نہیں کر پا رہے۔ کسی کے ساتھ کھڑے ہو گئے، فوٹو کھینچ گیا، کسی نے کہا کہ جی ہاں رکھیے، شب اول قبر کام آئے گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ یہ مزاح کی باتیں نہیں میرے عزیزو، زندگی کے ٹرننگ پوائنٹس ہیں ہمارے یہاں۔ اگر انسان کے ذہن میں آ جائے کہ عزت صرف پروردگار کی ہے، پھر وہ کسی کی طرف نہیں دیکھتا۔ اسے معلوم ہے اگر ہم نے اس کی بندگی میں عزت کو دیکھا، اپنے کو بناتے ہو کچھ، لگاتے ہو کچھ، جب وہ کروانے پر آ جائے گا تو کروا لے گا۔ اسے سب کرنا آتا ہے۔ اگر ہم ان سے نہیں ملے تو یوں ہو جائے گا اور یوں ہو جائے گا، کچھ نہیں ہو جائے گا۔ جب وہ بچانے پر آتا ہے بچا لیتا ہے، جب عزت دینے پر آتا ہے دے دیتا ہے۔ اور کیا اس نے کر کے نہیں دکھایا؟ کچھ نہیں، ہمارا ہے نا، ہمارا ہے، کہاں آپ کا، تمہارا ہے کہ میں بچانا جانتا ہوں۔ کیسے بچائے گا مالک؟ کب بچاؤں گا تو ایسے کہ تم دیکھتے رہو گے۔ کیسے بچائے گا تو؟ کہ جو قاتل ہے اسی کی گود میں پالوں گا۔ نہیں دیکھا آپ نے تاریخ میں اس کو؟ جو قاتل ہے نا اس کا، جو اس سے ڈر کے قتل کروا رہا تھا، اسی کے گود میں پالوں گا، میں ایسا مالک ہوں۔ وہ خدا جس نے جناب موسیٰ کو فرعون کی گود میں پالا، آج وہ خدا ہے کہ نہیں؟ آج اس خدا کے پاس وہ طاقت ہے کہ نہیں؟ آج مسبب الاسباب ہے کہ نہیں؟ کہا ہے کہ پھر کیوں دیکھتے ہو ادھر ادھر؟ یہ عدم معرفت کا نتیجہ ہے۔ علی ابن ابی طالب اسی بات کو بیان کر رہے ہیں، کفا بعزن ان اکون لک عبدا، میری عزت کے لیے یہ کافی ہے کہ تو میرا پر میں تیرا بندہ ہوں۔ اور اس کے بعد علی ابن ابی طالب نے ایک دعا کی، عجب دعا، الہی انت کما احب، پروردگار تو ویسا ہے جیسا میں چاہتا ہوں۔ کتنی مٹھاس ہے اس لہجے میں، کیا کچھ کہا ہے علی نے اس لہجے میں، پروردگار تو ویسا ہے جیسا میں چاہتا ہوں۔ اب علی کیسا چاہتے ہیں یہ الگ منزل ہے، یہ تو عرفان کی وہ منزل ہے کہ جہاں کسی کا ذہن پہنچ جائے بہت مشکل ہے۔ تو ویسا ہے جیسا میں چاہتا ہوں، فجعلنی کما تحب، تو مجھے ویسا بنا لے جیسا تو چاہتا ہے۔ آپ سوچ کے بتائیے کوئی دعا اس جملے سے چھوٹی؟ تو چاہتا ہے میں فقیر رہوں، ٹھیک ہے، تو چاہتا ہے میں بے اولاد رہوں، ٹھیک ہے، تو چاہتا ہے میں ایسے رہوں، ٹھیک ہے، مجھے ویسا بنا لے جیسا تو چاہتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ تو یہ عرفان معرفت کی منزل ہے، یہ تو یہ وہ ہیں، میں کہاں سے بات شروع کی تھی میں نے، یہ وہ ہیں۔ ہمارے یہاں اسم اور مسمى میں مطابقت نہیں ہوتی، لیکن یہ وہ ہیں جن کے اسم اور مسمى میں مطابقت ہے۔ اگر علی نے ان کا نام، اگر مالک نے ان کا نام علی رکھا ہے تو یہ علی ہے، اور اسے کسی لقب کی ضرورت نہیں ہے، یہ علی ہے۔ اگر ان کا نام حسن ہے تو یہ حسن ہے۔ تم لاکھ کچھ کرو لیکن ان سے اس منزل کو چھین نہیں سکتے۔ اگر ان کا نام حسین ہے تو یہ حسین ہے، جیسا نام ہے ویسی ذات ہے، ان کا نام ان کی ذات کی عکاسی کرے گا۔ اور اب یہ بہت بڑا باب ہے معرفت کا، اگر آپ اس پر غور کریں، اس پر سوچئے گا، جو نام پروردگار عالم نے جس معصوم کا رکھا ہے، وہ نام پروردگار کے اس صفات کا مظہر ہے،
اور اس زمانے کے اعتبار سے مالک کی اس صفت کا ظہور لازمی تھا. اس پر اسکالرز بیٹھے اور سوچیں, سوشل سائنس میں جائیں, دوسری چیزوں میں آئیں, سماجیات میں آئیں, تاریخ میں آئیں, جغرافیہ میں آئیں, کتنے علوم ملائے جائیں گے تو یہ بات سمجھ میں آئے گی. جس صفت کا ظہور مالک کو جس زمانے میں کرنا تھا وہ نام پروردگار نے رکھا, اس نام کا انتخاب پروردگار عالم نے کیا, اور وہ معصوم اس نام کا مظہر ہے. یہ ان کے اسماء اور صفات میں کوئی فرق نہیں ہے. تو ان کے نام کی معرفت حاصل ہو کہ یہ وہ ہیں. بہت کم ہوتا ہے کہ جہاں اسم اور مسمى مل جائے, اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اگر کوئی ان کے سائے میں آ جائے تو اس کا بھی اسم اور مسمى مل جاتا ہے. بلکہ یہ ایسے ہیں جو ملا دیتے ہیں. بس عزیزو وقت بہت زیادہ ہو گیا, میں ختم کر رہا ہوں اسی جگہ بات کو, کہ یہ ایسے ہیں جو ملا دیتے ہیں اسم کو مسمى سے. آپ دیکھیے, میں نے کل سے عرض کیا, بچپن میں نام رکھا تھا مانے حر, آزاد. حر, حسین نرملی نے کیا کہا؟ صدقت امک یا حر اذ سمت کا حرا. کتنی سچی تھی تیری ماں جس نے تیرا نام حر رکھا. اور اب حسین نے اسم کو مسمى سے ملایا, انت حر فی الدنیا والآخرہ. تو دنیا میں بھی آزاد ہے, تو آخرت میں بھی آزاد ہے. عزیزو, اگر کوئی غلطی کی ہو ہم نے اور آپ نے, کسی کے ساتھ کوئی خطا کی ہو, سامنے والا معاف بھی کر دے, لیکن پھر بھی ایک احساس سے شرمندگی رہتا ہے, سر جھکا رہتا ہے کہ نہیں انسان کے اندر؟ جو انسان ظریف ہے, باظرف ہے, جو بے ظرف ہے ان کی چھوڑیے, پھر بھی ایک احساس سے شرمندگی رہتا ہے کہ سر جھکا نہ رہے کہیں. حسین نے سر جھکا نہ رہے, سر پر رومال باندھا, اے حر اب سر اٹھا کے چلو. کچھ ایسے ہیں جن کا اسم مسمى مطابقت کرتا ہے. پڑھنا کچھ اور چاہ رہا تھی, جگہ بات آ گئی. یہ کس کا سر لیے زانو پہ پوچھتے ہیں حسین. کیا کہا کہنے والے نے, اسے مسمى کی مطابقت دیکھیں. یہ کس کا سر لیے زانو پہ پوچھتے ہیں حسین, میرے حبیب بتاؤ مزاج کیسا ہے. اگر نام حبیب تھا تو تھا بھی حبیب حسین. اللہ اللہ, آ گئی بات اس منزل تک. حسین ابن علی مکے سے کوفے کی طرف چل دیے. ایک جگہ پر جب حسین ابن علی نے اپنے بھائی مسلم ابن عقیل, ہانی ابن عروہ اور دوسرے لوگوں کی شہادت کی خبر سنی, تو اس کے بعد علی مولا نے کچھ پرچم تقسیم کیے, کچھ علم تقسیم کیے, کہ جو کچھ عہدوں کی سربراہی کے لیے تھے. مختلف کام تقسیم کیے گئے. ایک علم حسین ابن علی نے, ایک پرچم اپنے پاس رکھ لیا. میرے عزیزو, یہ الفاظ کہنا بہت آسان ہیں, کبھی ان چیزوں کو ہم سوچیں بیٹھ کر کے, یعنی کیا سب کو تقسیم کر دیا. ایک علم اپنے پاس رکھا حسین نے. دیکھ رہے ہیں آپ کیا محبت ہے اس میں. کسی نے کہا مولا بھی کسی کو دے دے, کہ نہیں, اس کا لینے والا آئے گا. اس کا لینے والا آئے گا. جناب زینب بھائی سے پوچھتی ہیں, بھیا جب سے آئی ہوں ہر دن کوئی لشکر, ہر دن کوئی فوج, ہر دن کوئی نہ کوئی آ رہا ہے. بھیا روئے زمین پر تمہارا چاہنے والا کوئی نہیں. زینب کمالات کے بہت بلند مقام پر ہے.
اس بیان کے موقع پر نہیں ہوں جناب زینب کے سلسلے میں، کس مقام پر ہے جناب زینب کبریٰ ایسا نہیں، پتہ نہیں ہے، لیکن حضرت زینب کو بھی انتظار ہے کسی کا، اپنے بھائی کے منہ سے زینب سننا چاہتی ہیں، انتظار کر رہی ہیں کسی کا کہ زینب آئے گا۔ میں نے خط لکھا ہے زینب دو طرح سے، دو روایتیں، ایک یہ کہ حبیب کربلا کے پہلے امام حسین سے ملحق ہوئے، جب حسین کربلا پہنچے ہیں اس کے پہلے حبیب آ گئے، اور کچھ یہ کہ نہیں، جب کربلا امام حسین پہنچ گئے ہیں پھر حبیب آئے ہیں۔ خط لکھا حسین ابن علی نے، من الحسین ابن علی ابن ابی طالب الى الرجل الفقیح حبیب ابن مظاہر۔ یہ خط کے سرخے بس لفافے پر ہے، اندر خط ہے، حبیب رسول سے میری نسبت تم سے بہتر کون جانے گا، اے حبیب ہم دشمنوں میں گھر چکے ہیں، میری نصرت کو آؤ، نانا تمہیں جزائے خیر دیں گے۔ ایسا انداز ہے حسین ابن علی کے خط کا کہ انسان اگر خط پڑھے تو روتا رہے، خط کو پڑھتا جائے۔ اتنی بے بسی، اتنی بے کسی، ایسا انداز حسین ابن علی نے اپنایا ہے خط میں۔ کوفے خط پہنچا، کسی نے دق الباب کیا، حبیب باہر آئے، کون؟ کہا انا برید الحسین۔ حبیب گھبرائے، کیا لائے ہو؟ کہا مولا کا خط لایا ہوں، کو جلدی سے لاؤ۔ خط نکالا، دیکھا، تحریر کو پہچانا، چوما، حبیب نے آنکھوں سے لگایا، چاک کیا، مضمون کو پڑھا، تھوڑی سی دیر لگی، آنکھوں میں نمی آئی، آنسو پہنچ کے حبیب اندر آئے۔ زوجہ نے پوچھا حبیب کون تھا؟ کہا قاصد تھا۔ کس کا قاصد؟ کا مولا حسین کا۔ کیا ہوا؟ کہ خط لایا ہے، کیا لکھا ہے بتایا۔ اس کے بعد حبیب سر چکائے ہیں، کہا حبیب پھر ارادہ کیا ہے؟ لیکن میں وہ پڑھ رہا ہوں جو مقتل میں ہے۔ کہا حبیب ارادہ کیا ہے؟ جناب حبیب کہتے ہیں مجھے تیرا خیال آ رہا ہے۔ زوجہ کے جملے سنیں گے آپ، کہتی ہے حبیب میں یہ خاک پھانک کے جی لوں گی۔ یہ جملے ہیں مقتل میں یہ خاک پھانک کے جی لوں گی، تم نصرت کے لیے جاؤ۔ خدا سلامت رکھے ایسی زوجہ کو جو واقعاً حبیب کی اہلیہ تھی۔ حبیب نے دعائیں دیں کہ میں تو صرف امتحاناً یہ کہہ رہا تھا، ورنہ کہاں ممکن ہے کہ میرا آقا بلائے اور میں رکوں۔ اپنے غلام سے کہا میری سواری کو لے لے، چرانے کے بہانے سے فلاں جگہ جا کے رک۔ جو کوفے کے حالات ایسے ہیں کہ حبیب علناً نکل نہیں سکتے کوفے سے، کہ فلاں جگہ جا کے رک تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ حبیب کہیں جا رہے ہیں۔ ایک باغ کے کنارے جا کر کے حبیب کے گھوڑے کو غلام نے روکا۔ حبیب بازار میں ٹہلتے ہوئے، گھومتے ہوئے اسے کچھ لینے جا رہے ہیں کہ کوئی محسوس نہ کرے، کوئی مشکوک نہ ہو حبیب پر۔ دیکھا ایک جگہ مسلم ابن اوسجا ہنا خرید رہے، مہندی۔ کہا مسلم کیا لے رہے ہو؟ کہا ہنا لے رہا ہوں۔ کہا تمہیں کچھ خبر ہے؟ کیا ہوا؟ کہا حسین ابن علی دشمن ہو گئے۔ مسلم حسین ابن علی دشمنوں میں گھر چکے ہیں، خط آیا ہے۔ حبیب نے حنا کو رکھ دیا، مسلم نے حنا کو رکھ دیا۔ کہا حبیب چلو میں بھی چل رہا ہوں، اب یہ داڑھی خون سے خضاب ہوگی۔ اس گفتگو میں تھوڑا وقت لگا۔ حبیب جب قریب آئے، جملے سنیں آپ، حبیب جب قریب آئے تو کیا دیکھا حبیب نے؟ گھوڑا بے چین ہو رہا ہے، خطابت نہیں ہے، گھوڑا اضطراب کی کیفیت میں زمین پر ٹاپے مار رہا ہے، اور غلام گھوڑے سے کہہ رہا ہے کان میں گھبرا نہیں، گھبرا نہیں، پریشان نہ ہو، اگر حبیب نہ آئے نا میں چلوں گا کربلا۔
اگر ہمارا آقا حبیب نہ آیا تو میں چلوں گا تو ایسا گھبراتا کیوں ہے؟ حبیب نے سنا دل پھٹ گیا، ہائے فرزند زہرا پہ کیسا وقت آ گیا کہ غلام اور جانور بھی جان دینے کے لیے آمادہ ہیں۔ حبیب گھوڑے پر بیٹھے، غلام سے کہا جا ہاتھوں کو جوڑا، آقا آج نہ بھیجو۔ کہا کیوں؟ کہا آج میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا۔ وہ شہداء جو حبیب کے ساتھ ہیں، حبیب اور بھی جا کر کے لائے ہیں، قوم بنی اسد سے لے کر کے پڑھتا ہوں آپ کے سامنے، اس میں غلام کا نام ہے حبیب کے۔ کہا میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا۔ چلے، کبھی حبیب گھوڑے پر، غلام پیچھے دوڑتا ہوا، کبھی غلام گھوڑے پر، حبیب گھوڑے پر۔ انصار حسینی نے دیکھا کوفے کی جانب سے کچھ خاک بلند ہوئی، غور سے دیکھا کیا حملہ ہو گیا؟ نہیں، دامن گرد چاک ہوا، حبیب کا چہرہ نظر آیا۔ انصار نے کہا آواز بلند کی، اللہ اکبر۔ کیا ہوا؟ کہ مولا آپ کے بچپن کا دوست حبیب۔ سوچو عزیزوں، جب مصیبت میں کوئی دوست آ جائے، بہت رو لیا، میں مجلس تمام کر رہا ہوں۔ جب مشکل میں کوئی دوست آ جائے تو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ حسین ابن علی کی آنکھوں میں اشک شوق ہے، میرا حبیب آیا ہے، میرا حبیب آیا ہے۔ اسم با مسمہ ہے، جیسا نام ہے ویسے ہی حسین کے لیے ہے۔ ایک شور مچا فوج میں، زینب نے کہا فضا کیا ہوا؟ خیریت؟ فضا دیکھ کیا ہوا؟ فضا باہر آئی، مسکراتی ہو گئی، شہزادی شہزادی آپ کے بھائی کے بچپن کا دوست حبیب آیا۔ پوری تاریخ کربلا میں زینب کا ایک سلام ہے، دوسرا نہیں۔ زینب نے کسی کو سلام نہیں کہلایا، ایک سلام کہلایا ہے زینب نے جناب حبیب کو۔ کہا فضا فضا جا کے حبیب کو ہمارا سلام کہہ۔ فضا نے غور سے دیکھا، علی کی بیٹی، اے فضا جا کے حبیب کو ہمارا سلام کہہ دے۔ فضا باہر آئی، کیسے کہے؟ ہمت نہیں ہو رہی، لیکن زینب کا جملہ ہے، کہتی حبیب حبیب زہ نصیب۔ کیا ہوا؟ جملہ سنیں گے آپ؟ علی کی بیٹی زینب نے تمہیں سلام کہا ہے۔ میں یہ سننا تھا حبیب نے منہ پر تماچے مارے، روایت کے گرے خاک اٹھا کے سر پہ ڈالی۔ ارے مجھے جناب زینب سلام کہے، ارے سلام کے معنی یہی تو تھے، اے حبیب شکریہ۔ بس عزیزوں مجلس تمام ہو گئی، میں پہنچ چکا۔ حبیب آئے، بنی اسد امام حسین نے پرچم حبیب کے حوالے کیا۔ حبیب بنی اسد کے قوم کے پاس گئے، کچھ لوگوں کو لے کر کے آئے، 9 یا 11 لوگ نام لکھے ہوئے ہیں جن کو حبیب لے کر کے آئے ہیں کربلا کے میدان میں، اور وہ لوگ شہید ہوئے ہیں حسین ابن علی کے ساتھ، جس میں سے ایک مسلم ابن اوسجا ہیں اور ایک خود حبیب ابن مظاہر کے غلام ہیں۔ حبیب ایک بادیہ نشینوں کے پاس گئے، وہاں سے 90 لوگوں کا نام لکھا ہوا ہے، 90 لوگوں کو لے کر کے حبیب آئے، لیکن کسی نے جاسوسی کر دی، عمر سعد کی فوج گئی، لوگ راستے میں مار دیے گئے، کچھ واپس ہو گئے۔ بہت کام کیا حبیب نے کربلا میں آ کر کے۔ شب عاشور آئی، حسین ابن علی نے دیکھا 2 خیموں میں الگ الگ منظر، مشکل سے 2 منٹ عزیزوں، 2 خیموں میں الگ الگ منظر۔ ایک جگہ کیا دیکھا کہ حبیب درمیان میں بیٹھے ہیں، چاروں طرف اصحاب حبیب کا حصار کیے ہیں، اور حبیب کہہ رہے ہیں دیکھو وہ آل رسول ہیں، وہ علی و فاطمہ کے بیٹے ہیں، سید زادے ہیں، یہ ہم غلام ہیں، ہم خادم ہیں آل محمد کے۔ جب تک ہم میں کا ایک بھی زندہ ہے نا، ان کے کسی فرد پر آنچ نہ آئے، اور نہ قیامت میں پیغمبر کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ اور سارے کے سارے کہہ رہے حبیب جو تمہارا ارادہ ہے وہی ہمارا ارادہ ہے،
جب تک ہم میں کا ایک بھی زندہ ہے ہم کسی کو میدان میں جانے نہ دیں گے. حسین ابن علی نے اس منظر کو دیکھا, سوچو مولا پر کیا گزری ہوگی. آگے بڑھے حسین. اگر بات حبیب بن مظاہر کی نہ ہوتی میں ختم کر دیتا, بہت رو لیے, لیکن 2 جملے سن لیں. آگے بڑھے حسین ابن علی, دیکھا ایک خیمے میں عجب منظر ہے. عباس درمیان میں بیٹھے ہیں, چاروں طرف اولاد زہرا اور علی اور ابو طالب عباس کو گھیرے ہوئے ہیں. چاند قمر بنی ہاشم درمیان میں. عباس کہہ رہے دیکھو ہم آقا کے خاندان کے گھر کے لوگ ہیں, یہ لوگ اصحاب ہیں, مہمان ہیں ہمارے, ہم پہلے جان دیں گے. لیکن ممکن کہاں تھا کہ جب تک اصحاب زندہ رہے. حسین ابن علی گزرے. کربلا میں 2 مرکزیتیں ہیں, بس تمام کر رہا ہوں. 2 مرکزیتیں, ایک مرکزیت اصحاب کی حبیب پر, دوسری مرکزیت آل محمد اولاد رسول کی بنی ہاشم کی عباس ابن علی پر. 2 مرکز حسین ابن علی کے. کربلا کے میدان میں 2 مرکز ہیں. نماز ظہر کا وقت آیا, ابو سمامہ سیداوی آئے, مولا یہ اول وقت نماز ہے, دل چاہتا ہے کہ آخری نماز آپ کے پیچھے پڑھ لیں. مجھے معلوم ہے کہ یہ ملعون وقت نہیں دیں گے, لیکن دل کی کیفیت یہ ہے کہ آخری نماز آپ کے پیچھے پڑھ لیں. مولا نے سر جھکایا, کچھ دیر خاموش رہے. ابو سمامہ سیداوی کو دعا دی, قد ذکرت الصلاۃ جعلک اللہ من المصلین, تم نے نماز کو یاد رکھا, خدا تمہیں نماز گزاروں میں شمار کرے. پھر کچھ دیر خاموش رہے, سر اٹھایا, کہا یہ ہے اول وقت نماز, یعنی آنے والا کچھ پہلے آیا ہے. تو آپ سنیں گے, کہا حبیب ان سے کہو کہ اتنی دیر کے لیے جنگ روک دیں کہ ہم نماز پڑھ لیں. بس میرے عزیزو, حبیب آئے, کہ اتنی دیر کے لیے جنگ روکو کہ آقا حسین نماز پڑھ لیں. حسین ابن نمیر نے وہ جواب دیا ہے حبیب کو کہ جو میں ممبر سے یا زبان سے بیان نہیں کر سکتا. جواب سے سنے حبیب ابن مظاہر کے. بھئی یہ سننا تھا کہ حبیب نے تلوار نکالی, ملعون شراب خور, تیری نماز قبول ہو گئی اور تو حسین پر بحث کر رہا ہے. یہ کہہ کر کے حبیب فوج کی طرف بڑھے. کہا آپ نماز پڑھیے, میں دشمنوں کو دیکھتا ہوں. کیونکہ حبیب فقیہ ہے, میدان جنگ میں نماز کا طریقہ یہی ہے, کچھ لوگ جا کر کے لڑے, کچھ لوگ نماز پڑھے, پھر جو لڑ رہے تھے وہ آ کے نماز پڑھے, جو نماز پڑھ رہے تھے وہ جا کر کے لڑے. حبیب میدان جہاد میں آ گئے, حسین ابن علی نماز پڑھ رہے ہیں, حبیب محو بنا ہے, جنگ کر رہے ہیں, ادھر نماز تمام ہوئی, ادھر حبیب اشارے سے پڑھنے والے نے نماز, حبیب نے دیکھا جان جا رہی ہے, اشارے سے حبیب کی نماز ہو گئی. حسین قریب آئے, للہ درک یا حبیب لکنت فاضلا, خدا رحمت کرے حبیب تم مرد فاضل تھے. تختم القرآن فی لیلۃ واحدہ, ایک رات میں پورے قرآن کی تلاوت کرتے تھے. بس جملہ جلدی سے سنو عزیزوں, مجلس تمام ہو گئی. مقتل کربلا کہتا ہے, حمید ابن مسلم کہتا ہے, ہم دیکھتے جا رہے تھے, حسین کا چہرہ کھلتا جا رہا تھا, حسین خوش نظر آ رہے تھے. صرف 2 موقع ایسے آئے جب حسین کو جھٹکا لگا اور ایسا لگا جیسے حسین ٹوٹ سے گئے. کون 2 موقع تھے؟ پہلا موقع وہ تھا جب حبیب گھوڑے سے گرے. مقتل نے لفظ لکھی ہے, فبان الانکسار فی وجہ الحسین, حسین کے چہرے پر آثار شکستگی آ گئے, ایسا لگا کہ جیسے حسین ٹوٹ گئے. یہ پہلا موقع تھا جب حبیب گھوڑے سے گرے. وہ دوسرا موقع تھا جب نہر کے کنارے سے آواز آئی. راوی کہتا میں نے پھر دیکھا, فبان الانکسار فی وجہ الحسین, حسین کے چہرے پر آثار شکستگی آئے. لیکن کتنا فرق ہے, حبیب گھوڑے سے گرے, چہرے پر اثر آیا, لیکن مولا نے